سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کی نہایت کرم اور فضل اس کی رحمت سے پہلا عشرہ جو تھا رمضان کا بڑی عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ چھوٹی پھوٹی عبادات کے ساتھ ذکر و فکر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرما دیا، ہم نے اس کو گزارا۔ یہ جو عشاء تھا رحمت کا عشاء تھا، 10 دن جو رحمت کے کہے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس کا نام ہی رحمت کا عشرہ ہو، 10 دن ہو، تو کس قدر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوں گی، کس قدر اللہ کی فضل و کرم ہوں گے انسانیت پر، لوگوں پر، اور کیسے کیسے اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کو اللہ نے نوازا ہوگا، اس کا تو ہمارے پاس نہ کوئی پیمانہ ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جو لامحدود ہے، اس کے دینے کو کوئی حساب ہی نہیں، بے حساب دیتی ہے انسان کو۔ جب خود اپنی رحمت کا اس نے دروازے کھول دیے تو کیا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہوگا۔ دوسرا عشرہ جو ہے اس کو مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم یہ 10 دن ہیں جو ہمیں اللہ عطا فرما رہے ہیں، الحمدللہ۔ پہلے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح پہلے 10 دن سلامتی کے ساتھ گزر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سلامتی کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اور فضل کے ساتھ یہ 10 دن بھی ہمارے گزار دے۔ جو بھی ہمارے محاسات ہماری تقدیر میں لکھے ہوں، بیماریاں، پریشانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا اپنے فضل سے ہماری اس تقدیر کو ٹال دے اور ہمیں یہ عشرہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انسان کو توبہ کی قدرت اس وقت نصیب ہوتی ہے، اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے، اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہو۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو۔ ہاں، اب ایک بہت ہی اس میں عجیب نقطہ ہے، کیا تناسب ہے ان 10 دنوں کا۔ پہلے 10 دن جو تھے کون سے تھے؟ رحمت کے تھے۔ اب یہ جو 10 دن آ رہے ہیں کون سے ہیں؟ مغفرت کے۔
تو یہاں کہا جا رہا ہے توبہ وہی مانگتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اشرا رحمتوں سے بھرا ہوا تھا اشرا گزرا ہے جیسے میں نے عرض کیا, اور ہم سب امیدوار ہیں اللہ کی ذات سے, عورت مرد بچے بوڑھے جوان, کہ ہمیں اللہ کے فضل سے اللہ کی ساری رحمتیں میسر ہوئی ہوں گی, ملی ہوں گی. ایسے ہے نا بولے انشاءاللہ. لیکن اب ایک تھوڑی سی آزمائش بھی ہے کہ رحمت کا جو پتہ چلے گا کہ انسان کو ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, کتنی رحمت ملی ہے, کس پہ پتہ چل جائے گا کہ انسان نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے. اب یہ مغفرت کا مہینہ آ گیا, اس مہینے سے پتہ لگتا ہے انسان کا مغفرت کا کہ یہ توبہ کے ساتھ تو رحمت ہے, یہ رحمت کے ساتھ بھی توبہ ہے کہ یقیناً اگر اللہ کی رحمت ہم پر ہو گئی ہے تو اب جو ہے اس 10 عشرے کے اندر الحمدللہ ہم نے سچی پکی توبہ ہر انسان کر چکا ہی ہوگا, سمجھے. یہ اس کی نشانی ہے رحمت کی, اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. جس نے توبہ کر لی تو سمجھو پہلا اشرا اس کو مل چکا ہے, اور جس نے اس اشرے کے اندر توبہ نہیں کی, اللہ سے گناہوں سے معافی نہیں مانگی, اپنے گناہوں کا احساس نہیں کیا, تو پھر سمجھو کہ وہ پہلے اشرے سے بھی محروم ہو چکا ہے, اور یہ دوسرا اشرا بھی اس کا غائب ہو گیا. یہ اشرا جو ہے دونوں اشروں کے سینٹر میں ہے, دیکھیں بیچ کے درمیان میں ہے, اور سارا دار و مدار اسی پر ہے. اگلا جو ہے وہ اشرا رحمت کا ہے, پہلا رحمت کا تھا, یہ مغفرت کا تھا. اب جو ہے اگلا جو ہے نجات سے ہے. سارا انسان کا بنے گا کام اس اشرے سے بنتا ہے. اگر ہم نے توبہ کی تو رحمت بھی مل گئی, توبہ کی تو اگلا اشرے میں جو ہے وہ بھی ہمیں مل گیا, اور نجات بھی مل گیا. توبہ کے لحاظ سے انسان جو ہے بیچارہ بہت کمزور ہے. کمزور اس لیے بھی ہے کہ بہت سی طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں, نفس اور شیطان خاص طور پہ, اور ماحول دنیا یہ سب کچھ چلتا ہے. لیکن یقیناً اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہوگا کہ جو اس سے ہی بڑا ہوگا کہ انسان پھر بھی توبہ کر سکتا ہے. یہ ایکسکیوز نہیں چل سکتے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اپنے حالات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد جو ہے اس کو تو شیطان کھا جائے گا, مجھے نہیں چھوڑا تو یہ میری جو اولاد آئے گی پھر وہاں پتہ نہیں کیسے کیسے ماحول ہوں گے, تو کیسے بچے گا. تو تیری رحمت اور تیری آنند کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. اس پہ کچھ توجہ فرمائے, اس کیا کر سکتے, مدد کریں کچھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسی مدد کرتا ہوں, اور جب یہ گناہ کرے گا تو میں اس کو گناہ کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کروں گا جو اس کی حفاظت کرے گا, اس کو گناہوں سے بچائے گا. اب میرے ساتھ بھی اگر شیطان ہے تو فرشتہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو اب پتہ یہ چلتا ہے اتنے مجبور نہیں ہیں ہم کہ یا شیطان ہمیں تنگ کر رہا ہے, یہ ماحول ہمیں تنگ کر رہا ہے, کوشش تو بڑے کرتا ہوں, نظر اٹھ جاتی ہے, میں تو بچنا چاہتا ہوں جی, پھر بھی ہاتھ لگ جاتا ہے اور شروع کر دیتا ہوں دیکھنی واحد پروگرام. میں کیا کروں جی, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بالکل بکواس ہے, کیونکہ شیطان کے مقابلے میں اللہ پاک نے ایک فرشتہ دیا ہے جو اس کی طرف سے لڑتا ہے. خود ہی اس کے دل میں بچنے کی امید نہیں ہے. اللہ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک طاقتور چیز دے دی ہے, اور ایک فرشتہ عطا فرمایا. حضرت آدم السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہے لیکن
مجھے تو پھر بھی شک ہے ڈوب جائیں گے کہ اس میں اور کچھ تھوڑا سا اضافہ فرما دیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب یہ کوئی نیک کام کرے گا تو اب یہ اسپائر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں بڑھا رہے ہیں، نیک کام کرے گا یہ کو تو ہم اس کو 10 گنا ثواب دے دوں گا، اور اگر اس سے گناہ ہو گیا تو گناہ کا ایک ہی رکھوں گا، اور چاہے تو معاف بھی کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے ابھی الحمدللہ. انسان اور بھی کوشش، اللہ نے کہا کہ تم اتنے مجبور نہیں ہو. پھر اللہ کے سوچا ان کے یہ بھی کمزوری معلوم ہوتی ہے انسان کی، کچھ اور کرم فرمائے، اس پر اضافہ کر دیں، اس میں کچھ اور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اضافہ یہ ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، میں توبہ کے دروازے بند ہی نہیں کروں گا اس پر جب تک یہ موت کو نہیں دیکھ لے گا. اس کو کھلی چھٹی ہوگی، جب بھی توبہ مانگے گا میں توبہ قبول کر لوں گا اس کی. اتنا بھی نہیں کر سکتا یہ آدمی، بتائیں رمضان آگے اس میں بھی نہیں مانگ سکتا، تو اس میں بیٹھ کے میں گناہوں میں سو سکتا. اتنے اچھے مہینے میں دے رہا ہوں، اتنی چیزیں میں وقت دے رہا ہوں، اس میں اس کو مجبوری لگی ہوئی ہے. اور توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کروں گا قیامت تک، جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی. آدم السلام نے کہا ابھی بھی کوئی کام بن نہیں رہا، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اور اضافہ فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ سے بہت زبردست بات کی، جو عشرے سے تعلق رکھتی ہے. لا تقنطوا رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ غفور رحیم. کہ پھر تو بات یہی ہے کہ جاؤ لا تقنطوا، کتنے گناہ کر لو لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. سبحان اللہ، کتنے گناہ کر لو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، فکر کی بات نہیں، سبھی معاف کر دے گا. انہ غفور رحیم، بے شک تیرا رب بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ بھئی ہمارے سارے مجبوریوں کے ایکسکیوز جتنے بھی تھے سب ختم کر دیا اللہ پاک. بالکل اب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ تو مجنون بن کے میرے پاس آ سکتا ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا کسی انسان سے کہ اللہ نے گناہ کی ہمارے اندر ایک چیز رکھ دی ہے، پیدا کر دی ہے، تو اس سے معافی کے بہت دروازے اللہ پاک نے کھول دیے. ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا. کتنے دروازے اللہ پاک نے کھولے. کسی حالت میں بھی انسان اللہ کے پاس چلا جائے، کیسے دیکھیں بھی گناہ ہوتے ہیں بہت سے انسان کرتا ہے. ایک تو ظاہر انسان دیکھ لیتا ہے کسی گناہ کرتے ہوئے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود بھی اس کو یاد کر کے شرماتا ہے، خود بھی یاد کر کے ان گناہوں کو شرماتا ہے کہ یار میں ایسا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ کیا میں نے. اور اللہ اتنا ستار العیوب ہے کہ اللہ سبحان اللہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، کسی کو ظاہر نہیں کرتا. اور اتنا بڑا عظیم گناہ ہوتا ہے وہ کہ اگر اللہ اس کو توفیق نہ دے معافی کی گناہ سے، اس کی توبہ کی توفیق نہ دے، تو جہنم کے پتہ نہیں کس دروازے سے انسان داخل ہو جائے. میں اور آپ ہم سب سے شیطان اتنا بھی عظیم گناہ کرا دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے بھی گناہ کرا دیتا ہے کہ ہم سوچتا ہوا بھی انسان اس کو شرماتا ہے کہ یار میں نے یہ کیسے کر لیا. زمین اس کا ملامت کرتا ہے، اس کے اندر پسینہ آ جاتا ہے اس کو گناہ سوچ کے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، کہاں جاؤں، کیسے بخشش ہو، کہاں جاتا آدمی مجھے بتائے. نہ اس کو رمضان میں مزہ آتا، روزے رکھ رہا تھا وہ گناہ اس کے ساتھ یاد آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اس کو گناہ یاد آ رہا ہے، انداز سے لگے نماز میں کھڑا ہے اس کو گناہ یاد آ رہا ہے، اور بڑی آسانی سے شیطان اس کو دھکیل لے گا. تو کیا نماز کر رہے تو اس مقام پہ تو کھڑا ہے، پہلے اس گناہ سے تو اس کا تو حساب دے جو تو نے اتنا بڑا گناہ کیا. میں کہتا ہوں ہم انسان ہیں اور انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حدیث کو کہ ایک عورت آئی ان کے پاس بڑی برے حال بدحال روتی بھی پریشان حال میں. وہ کہنے گئی کہ ابو ہریرہ مجھ سے بہت سخت گناہ ہو گیا. ایسے ایسے گناہ انسان سے ہوتے ہیں آپ شو سے ہم سے بھی یقیناً ہوئے ہوں گے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں فرشتے نہیں بیٹھے ہم لوگ. یہ گناہ کی بات کرتا ہوں جو ایسے چھپے ہوئے ہیں نا کہ جس کا تہ بدہ اللہ نے چھپایا ہے اس کو. یہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں تو سب یہاں ہو جائیں گے, ساری مخلوق کے سامنے گناہ نکل آئے گا انسان کا. آپ کہنے کہ بہت سخت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, سرست ہو گیا, میں کیا کروں. کیا گناہ ہو گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتے تو اتنا بڑا گناہ ہوگا. کوئی نہیں, کیا گناہ تھے سے ہوا اتنا بڑا. کہتے نہیں, مجھے بتاتے بھی شرم آتی. کہتے نہیں آخر کیا ایسا کیا گناہ تو نے کیا؟ کہتے پہلے تو گناہ میں نے زنا کیا, مجھ سے زنا ہوا, شیطان نے زنا کرا دیا, اس سے میں حاملہ ہو گئی, اس سے میرا بچہ پیدا ہو گیا, اس بچے کو میں نے قتل کر دیا, اب میری کوئی توبہ ہے. ابو ہریرہ تو کام گئی سننے کے بعد. اتنا ظلم در ظلم, ظلم در ظلم, اتنا بڑا گناہ. تو انہوں نے کہہ دیا چل بخش جا, تیرا کوئی حساب ہی نہیں, اس کو کون اللہ کیسے بخش سکتا ہے, تو کیسے بخشی جائے گی اسے, چل کوئی تیرے سامنے بخش. فیصلہ انہوں نے طرف سے دے دیا. اتنا جوش میں اور اس میں تھے اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ یہ کیسے گناہ ہوا اتنا بڑا حساب سے. بڑا افسوس تو کہنا پڑتا ہے کہ زنا کے کتنے دروازے کھلے. لا تقربوا الفحشاء لا تقربوا الزنا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. آج وہ دور ہے شیطان کا کہ ہم اپنے جیب میں زنا کے وسائل لیے پھرتے ہیں. ہر بات وہ زنا ہے. کیسا دور آ گیا, یعنی کہ اتنا بڑا گناہ کہ ایک صحابی تھی, اتنا بڑا کام ہوا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے خود ہی فیصلہ دے دیا, اتنا بڑا فیصلہ. تو یہ کوئی ایسے بے ادبی پر فیصلہ نہیں دیا, لیکن گناہ کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکے کہ یہ اس کو پیش بھی کیسے کیا جائے گا اللہ کے دربار میں. اپنے حساب سے سوچا اور کہاں کہتے ہیں جا تو بھاگ جا میرے پاس سے. ہم لوگوں کو ضمیر دیکھیں کہاں چلے گئے بھائیو. کتنا بڑا زمانہ ہے, کتنا بڑا زمانہ ہے, لیکن سزائیں وہی ہیں. زنا کی سزا وہی موجود ہے, قبر میں ان کے عذاب ویسے ہی ملیں گے. ہر چیز کی سزا ویسی ہے جس کے بارے میں ہے, سب کچھ ویسی ہے. اگر آج اتنا مشکل ہے تو آج کا بچنا جو ہے اس کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں. اللہ کے نبی فخر کریں گے آج کی امت پر, سبحان اللہ, فخر فرمائیں گے کہ یہ بچہ ہے میرا, یہ لڑکا. اور کشف سے الحمدللہ آج بزرگوں نے اپنی کشف سے دیکھے ہیں باتیں کہ اللہ کے نبی ایسے لڑکوں پر, ایسے بچوں پر فخر فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ دیکھو میرے سنت کو ادا کر رہا ہے. یہ شخص بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں بچہ اس زمانے میں, کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ حقیقتاً وہ بڑا خطرناک زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام تو سن بھی نہیں سکتے تھے. تو آج کے دور میں کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہو, کوئی بچہ جوان گناہوں سے بچ رہا ہو, تو یہ نہ سمجھے جواب نہیں مل رہا, لیکن اللہ کے نبی آج بھی اس پہ پورے صحابہ میں فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ جا رہا ہے, یہ میرا لڑکا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے مجھے بتائیں. آپ تو سمجھتے بہت آسان نظر آ رہا ہے نا, آپ نماز پہ بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ جو ملا ہے ہمیں سب ایک اللہ کے ولی کے قدموں کی خاک سے ملا ہے, جو اس وقت آرام فرما رہے ہیں گدائی شریف میں. سبحان اللہ, اللہ والوں کی شان ہے, ان کے فیض پہنچتے ہیں. آج کا دور ایسا ہے کہ بھائی کہ ایسے انسان کو گناہوں سے بچنا, میں بتا جیب میں لیے پھر رہے ہیں وہ, اور کوئی وعدہ کر لے الحمدللہ رمضان میں کہ یہ اب نہیں ہوگا مجھ سے, کام میں سوال ہی پیدا ہوتا. میں اپنی آنکھوں کو اس سے خراب کروں, اپنے کانوں کو خراب کروں, اپنے وجود کو خراب کروں, یہ توبہ ہے. اب وہ جب ہوش آیا ان کو تو یہ بھائی میں کیا کر بیٹھا, تو پھر وہ نبی پاک تشریف لے گئے.
تو یا اس میں ایک عورت آئی تھی، اس نے یہی کہا زنا ہو گیا، تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا. آپ سے بہت افسوس ہو کیا بول رہے تم نے یہ کیا کہا، تم نے یہ کیا کہہ دیا، اس سے تم نے نہیں پڑھی قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. میں ہر توبہ کے بعد گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اور ایسا معاف فرماتا ہوں اس کا نام و نشان ہی نہیں رکھتا. سبحان اللہ، کتنا اللہ کا کرم ہے. آج ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اس گناہ پر. یہ مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے دوستوں. بھاگ گیا ابو ہریرہ مدینہ کی گلی میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کا تو گناہ بھول گئے، اپنی مصیبت پڑ گیا ابو ہریرہ کہ مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا، میں تو ساری زندگی نہیں رہ سکوں گا اس طرح. دعائیں بھی اللہ سے. ہر مدینہ بھائی اس عورت کو دیکھا، کس عورت کو، پاگل ہو گیا ابو ہریرہ، کیا ہو گیا اس کو، فلاں عورت فلاں ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کیا کس عورت کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ساری دنیا ہے نا. اللہ نے فضل فرما دیا ابو ہریرہ پر، بہت سامنے نظر آیا، وہ کدھر تھی، کیا ابو ہریرہ مطلب بس میری زندگی میں بچا کیا ہے. کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا ہوں اور میں ان سے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا یہ بات کہہ دی، تم نے قرآن کی پھر آیت پڑھی انہوں کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے اس کو تو میں نام و نشان اٹھا دیتا ہوں گناہوں کے، نیکی کر دیتا ہوں گناہوں کی. سبحان اللہ. عورت نے چیخ ماری اور سجدے میں گئی، اللہ کے حضور شکر کیا، اس کے ساتھ باندھی، اس کا بچہ تھا، فوراً اس نے اس کو صدقہ کر دیا کہ میں اس کو صدقہ کر دیا، اللہ نے میرا رستہ کھول دیا. تو حقیقی بات یہ ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ دوستو ہے. چاہے کتنے بڑا بھی گناہ ہم سے ہو گئے، وہ یقیناً ہو چکے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اتنا اچھا خوبصورت چانس نہیں آئے گا. اس میں 2 انعام ملیں گے ہمیں. اگر اس مغفرت کے مہینے میں ہم توبہ کرتے ہیں تو 2 انعام تو اس وقت فوراً مل رہے ہیں. نمبر 1 کہ ساری رحمت کا جو مہینہ گزر چکا ہے تو پوری رحمت ہمیں مل چکی ہے، اس سے ہم محروم نہیں ہوں گے. یاد رکھ لیں کیا ہوگی رحمت، 10 دن جو تقسیم ہوئی ہوگی اور جو اللہ کے آسمانوں سے زمین سے برسی ہوگی. جو توبہ نہیں کرے گا وہ محروم ہو جائے گا. اس سے یاد رکھ، یہ بہت بڑی سزا ہے ہمارے لیے اگر ایسا ہو گیا، بہت بڑی سزا ہے. جو اس عورت اور مرد جو اس عشرے میں یاد رکھ تماشے لگاتے رہے، فضول باتیں کرتے رہے، اکثر مقصد کی طرف نہ پہنچے. ساری عبادتیں سیکنڈری نہیں ہوں گی اس میں. قرآن کا پڑھنا، ذکر کرنا، سب سے بڑی عبادت جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ. یاد رکھیں، توبہ نہیں ہو رہی ہے قرآن ختم ہو رہے ہیں، توبہ نہیں ہو رہی ہے ذکر اذکار ہو رہے ہیں، توبہ نہیں ہو رہی ہے تسبیحات ہو رہی ہیں، توبہ نہیں ہو رہی ہے تہجدیں ہو رہی ہیں، توبہ نہیں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں، تقریریں سنے جا رہے ہیں، سب 0/0 ہے. یاد رکھیں 0/0 ہے. اصل چیز وہ ہے کہ جو جس مقصد کے اللہ پاک دے رہے ہیں اس وقت حاصل کیا جائے تو نور ہو جاتا ہے وہ وقت. پھر جیسے یہ عصر کا وقت ہمیں دیا، اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ ذکر کے لیے دیا ہے. اللہ نے کہا میں پسند کرتا ہوں، اللہ نے کہا میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، یعنی میری نشست تمہارے ساتھ ہوگی، جو بھی بیٹھ کے ذکر کرے گا میں تمہارے میں ہوں گا پیچھے. اللہ اب کس طرح ہوں گے اللہ ہی جانے. تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جان سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ فیض قیامت تک نبی جہاں پہنچے گا کہ جو جماعت اللہ کا ذکر کرے گی عصر کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. کیسے ہوں گے ہمیں نہیں پتا. سبحان اللہ. کوئی مشکل نہیں آ جانا، کوئی مشکل نہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ مزالی کا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے کہ کسی کے ساتھ جو کرتے دروازے کھولتے. جی کوئی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس طرح حاضر مطلب اللہ مشرف ہو سکتے ہیں کہ یہاں کا مدینے کے دروازے کھول دے اور وہیں سے ہمارے ساتھ سب کچھ معاملہ چل رہا ہو. لیکن ہوتا ہے جو کہیں گے اللہ کے نبی وہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو وقت آ رہا ہے مغفرت کا، سب بھول جائیں گے یا میں یہ کر لیتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں. اس چیز کو دبا رہے ہیں آپ، حقیقت میں اس چیز کو دبا رہے ہیں جو چیز اصل ہے. تب آسان اللہ میں آپ کو ساری آسانی کی چیزیں بتائی ہیں. صرف اپنے آپ کو ہم نے کنٹرول کر کے سوچنا ہے کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو واقعی ایک ہی طریقہ ہے. شیطان کو بھول جائیں، شیطان کے لیے اللہ نے پورا انتظام کیے. یہ بتائیں نفس کو بھول جائیں، نفس کو انتظام سب پورا کیے ہے. روزہ ووزہ سب مارا ہے، ڈاؤن کیا ہے پورا. نفس اکھڑتا ہے جب پیٹ میں روٹی جاتی ہے تو آپ تو روزہ کھول کے بھی روٹی نہیں کھا سکتے، تو وہ نفس نکل ہی نہیں سکتا. اس وقت ایک کباب یا شام کباب کھائیں گے، سموسہ کھانا تو نہیں کھا سکتے. تو نفس کا تو پورا انتظام ہے. تو صبح ویسے ہی نہیں کھا سکتے، یا صبح کیسے کھائیں، طبیعت خراب ہوتی ہے. تو کھانا پینا آئی نہیں، نفس تو آئی نہیں، ختم ہوا.
بدماشی نہیں کرنی دیں اور شیطان کا پورا انتظام ہے. تو اب جو توبہ نہیں ہو رہی وہ خود ہم ہی ہیں, خود ہم مجرم ہیں کہ ہم خود نہیں بڑھ رہے اللہ کی طرف. کوئی گناہ بڑا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آج کے بعد یہ نہیں, ہمارے گھر میں خرافات نہیں ہوگی. اگر ہو رہی ہے, سارے سب لوگ کرتے ہیں, تو میں اس میں شامل نہیں ہوں گا. اللہ کی مدد کھل جاتی ہے الحمدللہ. اب اس پہ تو بڑے واقعات ہیں کہ کیسے مدد کھلتی ہے اللہ تعالیٰ کی, انسان قدم بڑھاتا اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, اب ایسے دنیا کا ماحول آ گیا, ایسے وقت آ گیا ہے کہ جناب ایک ہی گھر میں ہر قسم کے کام ہو رہے ہیں, ہر قسم کے کام ہو رہے ہیں ایک ہی گھر کے اندر, آپ کے سامنے ہو رہے ہیں. اب یہاں سے توبہ کیا ہوگا؟ بس توبہ پھر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اختیار میں, جو کچھ ہے میں اس میں شامل نہیں ہوں, ختم. میں اس میں شامل نہیں ہوں گا, میں اس میں, مجھے ضرورت نہیں ہے نہ لڑنے کی نہ بحث کرنے کی. وقت آ چکا ہے اس قسم کا, اس سے بھی آگے سخت وقت آئے گا. تو یہ بھی توبہ ہے. یہ مجبوری کہ نہیں سب کر رہتے تو ہم کیا کریں جی, اب ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں جی, ہم نہ کریں تو بچے ہو رہا ہے تو فلاں یہ کر رہے ہیں جی, گناہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب کر رہے ہیں, ہمارا خامد بھی کر رہے ہیں, خامد کا بیوی کر رہی ہے, وہ مجبور کرتی ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ان تمام کی جگہ پھر ایک ہی چیز ہے کہ جہنم ہے. اور یہ جو مغفرت کا جو اتنا بڑا آ رہا ہے, نہ صرف مغفرت کو ضائع کریں گے بلکہ اللہ کی رحمت کو 10 دن کی ضائع کر دیں گے. ہر ایک لمحے پہ ایک اللہ کی رحمت اترتی ہے. خود بچوں اس کیچڑ سے جس طرح اپنے کپڑے کو بچاتا ہے نا, اس طرح سے اپنے کپڑے کو بچا لو تو مغفرت کا مہینہ ملے گا. اور یہ نہیں کہ بھئی ہاں جی ہم تو استغفار کی 10 تسبیح کر رہے ہیں, 100 تسبیح کر رہے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں نا بس اتنی تسبیح کرو سب گناہ معاف. بس یہ مغفرت کا مہینہ آ گیا, اس میں سے بس یہی ہے سب سے بڑی بات, 100 تسبیح کر لو, 1000 تسبیح کر لو استغفار کی. کبھی ایسے ہوئے ہیں گناہ معاف؟ کبھی گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں پتہ. آپ شادی کر لیں, بیوی آپ کے پاس ہو جائے اور نہ اس سے ملے, نہ کبھی آپ بیٹھیں نہ سوئیں, بچے ہو جائے, بچے ہو جائے, دعا کی جائے بچہ ہو جائے, بچہ ہو جائے گا, ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ یا تو کبھی بیوی کے ساتھ سوئے ہی نہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ بچہ کہاں سے ہو جائے گا؟ نہیں, اللہ سے دعا مانگو بچہ ہو جائے گا. استغفار 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 کوئی ہوگا اس طرح؟ استغفار ہوگا. استغفار پڑھنا بھی بہت بڑی چیز ہے, لیکن گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں استغفار سے. یہ بھی سن لیں, استغفار کے پڑھنے کے بعد جو گناہ معاف ہوتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. سیئات اس کو کہا جاتا ہے. وہ صغیرہ گناہ کہ جو ہم سے لاوبالی پنے میں ہو جاتے ہیں, بہت سے ہو جاتے ہیں, جن کو ہم صغیرہ گناہ قسم رکھی ہے, صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی. تو استغفار سے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مشین لگائی کہ بندے کے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اور وہ استغفار کے بغیر بھی, جیسے آپ نے وضو کیا, ہم کہتے ہیں اتنے گناہ مر گئے, سارے صغیرہ گناہ آپ کے دل ہیں. مسجد سے آپ نے قدم اٹھایا, چلتے آئے, کہتے اتنے گناہ معاف ہو گئے, وہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے آپ کے. لیکن کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ مغفرت کا مہینہ ہے. کبیرہ گناہ جو ہوں گے وہ ماں سوائے توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے. یاد رکھ, اگر میں تو 1000 دفعہ تسبیح کر لی ہے اور میں نے کی ہوئے کبیرہ گناہ, وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کی اللہ سے توبہ نہ کی جائے. یاد رکھ, تو تسبیح استغفار کی ضرور کی جائے گا. اگر کوئی گناہ نہیں ہے الحمدللہ, تو وہ استغفار ہے وہ درجات کو بلند کرتی ہے, اللہ کے قریب کرتی ہے. بہت بہترین چیز استغفار پڑھنا, اس میں خوش خوب پڑھیں, استغفار کی تسبیح کریں. مغفرت کا مہینہ ہے, لیکن اس سے صغیرہ معاف ہوں گے. آپ کے وہ گناہ معاف نہیں ہو رہے جس سے ہمیں یہ مغفرت کا مہینہ مل جائے. وہ تو اسی وقت ہوں گے جب اپنے لاڈ کے سامنے, اپنے اللہ کے سامنے, اپنے رب کے سامنے آدمی جھکا کے گردن کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ استغفار سے نہیں, یہ تو جانا ہی پڑے گا رب کی بارگاہ کے اندر, یہ تو جھکنا ہی پڑے گا. یہ میرا مولا آ گیا ہوں, میں پچھلے سال بھی میں تجھ سے توبہ کی تھی, 10 سال پھر حاضر ہو گیا ہوں, میرے مولا معاف کر دے. اللہ کہ میں نے معاف کر دیا الحمدللہ. تو بھائی اس کے لیے کیا ہے, پھر بھی ہمیں اللہ کے حضور میں جا کے معافی مانگنی پڑے گی. اللہ گناہ معاف فرما, ایک سارے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے.
اس کے علاوہ پھر ایک اور گناہ ہے معاف کرانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد. یہ بہت بڑا گناہ ہے. سیئات تو معاف ہو گئے ہمارے استغفار پڑھنے سے، کبیرہ گناہ معاف ہو گئے اپنے رب سے معافی مانگنے سے، لیکن حقوق العباد اللہ کہتا ہے یہ میں نہیں کروں گا، یہ وہی کرے گا جس کا تو نے گناہ کیا ہے، جس کا مال تو نے کھایا ہے، جس کی زمین پہ تو نے قبضہ کیا ہے، جس کی وراثت کو تو کھاتا رہا ہے. 3 قسم کے گناہ ہوتے ہیں حقوق پر. لوگوں کا مال حبس کر جاتا ہے، آدمی مال کھا جاتا ہے، جھوٹ بول کے کھائے، کسی طریقے سے حبس کیا ہوتا ہے، لوگوں کو رلاتے رہتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں ان کے پیسوں پر، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ سب بڑے کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کہتا ہے اس سے بھی معاف نہیں ہو، مغفرت پھر بھی نہیں ملے گی، اسٹیٹ لیول جانا پڑے گا. جیسے میں کل آپ کو یا پرسوں سنایا تھا ایک واقعہ، ایک آدمی کے توبہ کا، تو انہوں نے کوئی توبہ نہیں کرائی تھی، کہا تھا جا جس آدمی کے تو نے حقوق مارے اس سے معافی مانگ. تو اگر جرت ہے یہ لینے کی الحمدللہ، اور ہونی چاہیے ہمارے میں، اس کو ضائع کیا تو گیا، تو پھر تیسرے درجے میں پہنچنا پڑے گا. پہلے درجے پر تو تسبیحات کے ساتھ سیئات کو اڑانا ہے، دوسرے درجے پر رب کو جا کے منانا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ تو مان جا. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے حقوق العباد جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، روزوں کے اندر ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے. آپ ایسے بیٹھے کونی مار دی کسی، اس کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، فوراً چاہیے اسے مجھے معاف کرنا، نہیں تکبر سے انسان معافی نہیں مانگے گا. کسی جاتے جاتے اس طریقے سے آپ نے اس کو بات کی ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے، انہیں ناگوار گزری اس کو بات، فضول بکواس کی ہے، ویسے ہی کسی کو روک لیا جاتے جاتے، کوئی بیمار اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں، جا کے کسی بچے کو آپ نے تھپڑ مار دیا، کسی سے بد اخلاقی کر دیا، اس کا جواز نہیں ہے جس نے مجھے کیا تھا تو میں نے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ بہتر یہ تھا کہ غصے میں تم تو خام ہو جاتے، اس کو بولنے دیتے. تو پھر یقیناً یہ ہے کہ پھر ان گناہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار جب میں آپ کے ساتھ کوئی برا بلا کیا تو مجھے معاف کر دو، ایسے نہیں چلتا چکر. اس گناہ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ جناب میں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا تھا، ماننا پڑتا ہے. یہ یاد رکھنا، اس میں کیا ہے کہ نفس کو کرنے کے لیے نا یہ بہت بڑا حسرہ ضائع ہو جائے گا. بتا رہا ہوں آپ بچے، جو کچھ میں نے آپ سے کیا ہے جناب مجھے معاف کر دینا. اگلا کیا کہے گا کہ بچی نہیں، بولو میں نے تیری غیبت کی تھی، تجھے چور اچکا میں نے کہا تھا، تیرے بارے میں نے یہ بات کی تھی، اب میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر. خوش قسمت ہوں گے آپ اگر وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. یقیناً اگر وہ آپ کو معاف کر رہا ہے تو سمجھ جائیں اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کا فضل بھی آپ کے ساتھ ہے. یہاں اٹک گئے تو کیا ضائع جا رہا ہے؟ رحمت کو دس جا رہا ہے، مغفرت کا دس ضائع جا رہا ہے، اور جہنم رمضان میں مقدر ہو رہی ہے انسان کے تو جہنم میں جائے گا. یہ بہت بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. 10 دن یہ 30 دن بہت بڑے، ان کا ایک ایک کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا. اس 10 دن کے اندر تو نے میری رحمت کا کیسا شکر ادا کیا، میری اس مغفرت کے مہینے کا کیسا شکر ادا کیا، نجات کا میں جو 10 دن تھے اس کو تو نے کیسے شکر ادا کیا. نہیں سمجھے؟ یہ بھی کرنا ہے ہم نے. تب اسی پہ نہ لگ جائیں گے 10 قرآن کر دیے، 15 قرآن ختم کر دیے. اب یہ بات سننے کے بعد تو قرآن میں تسلی نہیں ہوگی آدمی جب تک کسی سے معافی نہ مانگ لے، لطف ہی نہیں آئے گا. باقاعدہ بھائی بڑے بھائی میں نے آپ سے بات کی ہے، مجھے آپ معاف کریں، میری بہن میں نے یہ غلطی کر دی، آپ کے بچے کو میں نے یہ کہہ دیا تھا. اب اس میں جواز پیش کرنا نہیں جی میں نے تو اچھے سینس میں بات کی تھی، میں نے فلاں سینس میں بات کی تھی، وہ کی تو تھی. تیرے بات کرنے جھگڑا تو ہوا تھا فیملی میں، تیرے بات کرنے سے کسی میں کچھ تو ہوا تھا، مورد الزام تو تم ٹھہرے تھے. اصل چیز جو ہوتے ہیں یہ جو حقوق کے بعد جو کٹتے ہیں نا بیچ میں، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ فیملی کی پرابلم میں چلتے ہیں زیادہ انسان کے، اور وہاں توبہ کرنی بڑا انسان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے کہ یہاں تو نفس ہے، میں اس سے کیسے معافی مانگوں، یہ تو میرا دشمن ہے، اور یہ تو میری چاچی ہے، اور یہ میری مامی ہے، اور میری یہ فلاں ہے، میں اس سے معافی کیسے مانگوں، میں تو معافی نہیں مانگ سکتا. تو یہ 3 چیزیں ہیں بہت زبردست الحمدللہ.
اور اس خاتون کی توبہ نے تو صحابہ تھی، صحابیہ، نبی پاک نے ایمان کے ساتھ دیکھو صحابی ہی ہوں گے جنہوں نے توبہ کی ہے، غلطی ہوئی ان سے. دو چیزیں بڑی اچھی سکھائی ہیں توبہ کے ساتھ، اگر آدمی یہ بھی کام کر لے. پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جب ان کو ابو ہریرہ نے جا کے بتایا کہ اللہ نے آیت نہیں دی کہ تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، سجدے میں گئی تھی. تو سب سے پہلے انسان اللہ حضور معافی مانگے یا توبہ مانگے، تینوں میں سے کسی درجے پر، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھے، اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنا بڑا انعام دے رہا ہے کہ مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو. اور دوسری چیز کیا کیا تھا انہوں نے کہ باندی کو جو اس بچی کو ریلیز کر دیا. توبہ کے بعد بہترین چیز یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے، انسان سے سرزد ہو، تو کیا کرنا چاہیے، صدقہ کرنا ہے. فون صدقہ کر دے. چل رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو گیا، یہ بھی زنا ہے نا، آنکھوں کا زنا، کان سے زنا ہو گیا، فضول بات سنو، زبان سے زنا ہو گیا، یہ سب زنا ہے. تو کیا کرے، اسی وقت کھڑا وہیں ہو کے کیا کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. معافی مانگنے کے بعد جو کچھ جیب میں ہے 5-10 پاؤنڈ، اسی گناہ کے حساب سے اپنے زمین کھٹ کے نہ پتہ چلے کہ نفس سے چوٹ لگے گی، ذرا چوٹ لگے گی تب تو ہے وہ صدقہ. پتہ تو یہ نا جو کچھ ہے جیب میں اسی وقت 100 پاؤنڈ بھی دینے پڑے تاکہ اللہ راضی ہو اس چیز سے کہ اس کو پتہ احساس تو ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، اسی وقت صدقہ بھی کر دے. یہ نہیں ٹن سے آواز ہے، یہ آدمی کروڑوں کا ٹن سے آواز ہے، یہ ڈبے کے پاؤنڈ ڈالا ہے جناب، پورے جماعت خانے کو پتہ چل گیا آج فلاں صاحب نے پاؤنڈ ڈال دیا مسجد کے اندر، ٹن کی آواز آتی ہے. جس حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، پیسے دیے ہے، اسی حیثیت سے اپنے گناہ کا جھاڑا دے کہ اللہ تعالیٰ میں صدقہ کرتا ہوں. تو یہ ہے مغفرت کا مہینہ میرے بھائی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. میں تو آپ 1000 سے 1000 گنا بڑا مجرم ہوں، آپ تو نیک انسان ہیں سارے. تو اپنے لیے باتیں میں نے ساری کی ہیں. بہت نازک مہینہ ہے یہ، عشرہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں. چلتے پھرتے سیئات کی معافی کے لیے استغفار کی تسبیح کی کثرت کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں. استغفار بہت اونچی چیز ہے. اور اس کے بعد اپنے اللہ کے حضور میں اپنی معافیوں کو سامنے لائیں، گناہوں کو سامنے لا کے اللہ سے تو ہم معافی مانگنے کہ اللہ تعالیٰ میں نے زنا کیا، میں نے فلاں کیا، سب کچھ بتا دیں گے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بھائی جن سے ہم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے یہ کہا تھا، اب تو کرنا ہی پڑے گا، کہ معاف کر دے بھائی مجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح رحمت کا عشرہ ہمیں نصیب فرمایا، ہم نے فیض یاب ہوئے، اللہ پاک ہمیں اس عصر سے بھی فیض یاب فرمائے.